دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ اے حق تعالی، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، 10 تار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے۔ وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موج زن ہے۔ بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں، اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والے خدا، اے انتقام لینے والے خدا جلواگر ہو۔ اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ اے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں، سب بد کردار لافزنی کرتے ہیں۔ اے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گھڑا نہ کھودا جائے۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے؟ وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ آمین۔